اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا بیان موت سے غفلت پر ہے۔ انسان موت سے غفلت کیوں کر رہا ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کتنا بھی کوئی انسان چاہے اسے جھٹلا نہیں سکتا، چاہے انسان کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اسے۔ قرآن میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے انسان نے اپنی مصروف زندگی اور دنیا کی چمک دمک میں موت کو بھلا دیا ہے۔ اس کو موت سے غفلت کہا جاتا ہے۔ اس غفلت کے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ موت سے غفلت کا مطلب یہ کہ انسان موت کی یاد اور اس کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر کے صرف دنیا کی آشائشوں میں کھویا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اسے دنیا پہ بہت وقت ملا ہے، اس کا بچپن سے جوانی ہے، جوانی سے بڑھاپا ہے، اسے دنیا میں بہت وقت ملا ہے، وہ ابھی موت سے بہت دور ہے۔ ایسا ہرگز نہ سوچے میری پیاری مائیں اور بہنیں، یہ سوچ انسان کو گناہوں میں ڈالتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اللہ کی یاد سے اس کا من نہیں لگتا ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچے موت برحق ہے۔ انشاءاللہ ہمارے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، موت کو نہیں بھلانا ہے۔ اور موت جوانی، بڑھاپا، بچپنا کچھ نہیں دیکھتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، جس دن لکھا ہے اس دن آ جانی ہے۔ دنیا کی محبت، مال و دولت، کچھ بھی چاہت انسان کی حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ گناہوں کی عادت، مسلسل گناہ کرنے والا شخص اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے، موت کی یاد سے گھبراتا ہے۔ غفلت بھری محفلیں، فضول باتیں، لو لعب کی محفلیں انسان کی یاد آخرت سے دور کرتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر آپ دین کی محفل میں بیٹھیں، آپ دین کو جانیں، دین کو سمجھیں اور موت کو یاد کریں تو آپ کو لگے گا یہ دنیا کچھ نہیں، دنیا کی آرام آشائش کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذت کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر مثال کے طور پر آپ شادی کے لیے تیار ہو رہی ہوں یا کسی دعوت میں تیار ہو رہی ہوں یا کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں، تو آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری موت آنے والی ہے تو آپ اس جگہ نہیں جائیں گی، آپ کی ساری خوشیاں ختم ہو جائے گی، ساری تیاریاں ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کا سب کچھ وہیں کا وہیں رکھا رہ جائے گا۔ یعنی لذت کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ ہماری خوشیاں ختم ہوئی، ہماری ایک لذت ہے۔ لذت زبان سے نہیں حاصل کی جاتی ہے، صرف لذت کا مطلب ہے انسان اندر سے خوش ہوتا ہے۔ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے گی کل اس کی موت ہے۔ یعنی اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کو ہمیشہ یاد کرو۔ موت کی یاد انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، غرور توڑتی ہے، نیکی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی عارضی خوشیوں میں نہیں بہہ سکتا۔ ایمان میں کمزوری موت کو بھلانے والا اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو موت کو بھولا بیٹھا وہ اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دل کو سخت ہونے سے انسان حرام کاموں سے خود کو نہیں روک پاتا۔ اگر انسان موت کو یاد کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ سب گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آخرت کی تباہی بغیر توبہ کے موت آ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی آیات موت آخرت کی حقیقت کو بار بار بیان کرتی ہے۔ نیک لوگوں کی محفل انسان کی دنیا سے غفلت سے نکالتی ہے۔ بزرگوں کے حالات اور نصیب
नसीहत आमोज किस्से दिल पर असर डालते हैं। मौत का इनकार मुमकिन नहीं। मौत तो बरहक है। अक्लमंद वही है यानी जो अपने आप को होशियार बनते हैं कि दुनिया में उलझे हुए हैं। अक्लमंद वही है जो हर वक्त अपने रब से मुलाकात की तैयारी में रहे। दुनिया की जिंदगी चंद लम्हों का सफर है। ये असल जिंदगी आखिरत की। हमें चाहिए कि हम मौत को याद रखें, गुनाहों से तौबा करें, नेक अमाल में इजाफा करें, हर वक्त उस दिन के लिए तैयार रहें जब हमें अपने रब के हुजूर पेश होना है। यही बेदारी और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मौत आने से पहले कलमे तैयबा की नसीब फरमाए और मौत आने से पहले हमें मुकम्मल दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा हमें दुनिया की उलझनों से बचाए अल्लाह ताला। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हिदायत के रास्ते पर चलने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।